میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو مسجد بنانے کا، اور ہم رکاتے رہتے ہیں، جہاں تک بس چلے ہم روکتے رہتے ہیں کہ نہیں مسجد ککھاں دی کلی بھی بڑی۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی مولوی صاحب اہل سنت کی مسجدوں میں اتنی سہولتیں نہیں ہوتی ہیں، تو اغیار کی مسجدوں میں تو اے سی بھی لگے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشنر مسجد ہوتی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا وہاں بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ میں نے کہا تو اے سی کو چھوڑ، بتا ممبر سے آواز کیا نکلتی ہے؟ یہ بتا مجھے، تو بڑا ٹھیکیدار ہے نا مسجدوں کا، اور لوگوں کو بڑا ٹھیکہ ہوتا ہے مسجدوں کا تصویریں کھینچ کر سعودیہ سے ریال لینے کا۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، کدھر سے آتا ہے، کہاں تقسیم ہوتا ہے۔ جی ٹھیکیدارو تمہیں بڑا شوق ہے مسجد بنانے کا، اور بڑی تصویریں، تم تو نلکا لگاؤ تو ظالموں سعودیہ کو کہتے ہو ہم نے نلکا لگا دیا، ہمیں 40,000 50,000 ڈالر چاہیے، ریال چاہیے، لاکھ لعنت تیری سوچ پر۔ اور یہاں نلکے لگا کے پیسے لیتا رہا، تیرے ابے نے نہر فرات پہ کتے بٹھا دیے تھے امام حسین کے لیے۔ تم وہ نسل ہو، تم وہ نسل ہو۔ اور یہاں مجھے میاں صاحب کا ایک شعر یاد آیا پنجابی کا، اور میاں صاحب نے حد کر دی تھی۔ آیا آپ فرماندے نے بے حیائی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا۔ ابھی کچھ بندے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ اس بات پہ بھی سبحان اللہ کہنے سے مولوی کہیں بچ نہ جائے، تو میں کہہ رہا ہوں میاں صاحب فرماندے نے بے حیائی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا۔ اگلا شعر میں ایڈی جلدی نہیں پڑھاں گا، میں پاگل تھوڑی ہوں۔ بے حیائی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا، اور بے غیرت دی یاری نالوں سنگ چوڑے دا چنگا۔ اور میں آپ کو اس بات پہ بتاتا ہوں کہ وہ میاں صاحب نے سنگ چوڑے دا چنگا کیوں آکھیا ہے۔ وہ میاں صاحب کوئی ویسے شاعر نہیں تھے کہ تک بندی سے شعر پڑھ دیتے تھے انڈو کا، نا 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 نا، عارف کھڑی تو شعر پڑھنے سے پہلے حضور کی زیارت کرتے تھے۔ کھڑی شریف کا تاجدار کوئی اس سے تک بندی والا شاعر نہیں تھا جو آج کے شاعر ہیں، منہ دا زاویہ ٹھیک نہیں ہے اور شاعر اسلام بنے پھرتے ہیں۔ اور لاک ڈاؤن کے جو سلسلے ہیں نا، اس میں ایک کام بڑا اچھا ہوا ہے، اگر حکومت اس پر پوری پابندی کرے نا، جو نعت خان بالکل کوئی سیدھے ہو گئے انتے تک بندی والے شاعر تے کرائے والے مولوی، یہ کچھ 6 مہینے انج رہے تے مولوی تو انہوں میں وکھاواں گا جے کیلے نہ بیچن دے، انہاں ریڑی تے کیلے بیچ لین۔ کیوں؟ ایک رات دا 40-40 ہزار جمب دے سن تے اتو جڑے ڈگ دے سن وکھرے سن تے سوندے سن، نماز بھی نہیں سن پڑھ دے تے کہندے سن یہ مدرسے کیا ہوتے ہیں۔ ان 40 مولویوں دی مینوں کال ہے، یہ جناب کوئی درس جگہ لب سکدی ہے؟ میں کیا ہلے تے مہینہ ہویا ہے، تسی بندے دے پتر بن جاؤ گے بالکل کچھ۔ اور تیسرا محکمہ او میں کہنے لگا تے تواڈے کو ڈردا پیا، تواڈا کیڑا پتہ لگدا کسے ٹائم تواڈا میٹر الٹ گھم سکدا ہے، سنیاں دا سیدھا تے اج تک گھمدا ہی نہیں نا تواڈا میٹر، ساڈے اوتے خاص طور الٹی تواڈی فکر کی گھمدی ساڈے اوتے۔ تیسرا محکمہ، یہ حکومت بھی ساڈی پاگل آ، یہ جڑا اصل محکمہ روکنے والا ہے نا وہ روکو۔ یہ جڑے پیر 2 نمبر مریداں کول سال دے کٹے لیندے نا، اور میں نے ایک مرید کہنے لگا مولوی صاحب، اگر جی اگر ساڈے پیر صاحب دے چہرے ہوتے نور بڑا ہے، میں کہا کی کھاندے نے؟ اگر کچھ نہیں کھاندے، کھاندے بھی کچھ نہیں، تو میں کہا نور پھر آ گیا، اگر بس 3-4 کلو دودھ پیندے نے تے 2 کلو سیب کھاندے نے۔ میں کہا زلیلہ انی خوراک تے کٹے نوں دے، یہ دے دے منہ تے رونق آ جاندی ہیں، اتنی خوراک تو سا پیران دی رکھی ہے۔ سب تو زیادہ تے لاک ڈاؤن ہے نا پیران دا کرنا چاہیے دا، 2 نمبر پیران دی گل کر رہے ہیں، 2 نمبر پیران دی۔ 1 نمبر پیر تے ویکھنا تے فرید الدین گنجے شکر دی زیادہ، ادھر تویز پائی جاؤ تے ادھر کڈی جاؤ، ادھر پائی جاؤ تے ادھر کڈی جاؤ، تویز یہاں سے ڈلتا ہے یہاں سے نکلتا ہے، اور سنی بھی بیچارے کٹے پالتے رہتے ہیں پیروں کے لیے۔
میں کیا کدی رسول اللہ دے دین پڑھن والیاں واسطے بھی کوئی کٹا پالے ہیں؟ ہوش کر، عقل کر، تیرے کول تے اسی گندم منگن چلے جائیے تے منہ پرا کر لینا ہے مولوی صاحب، تے میں نے کہا پیروں کو ٹرالیاں بھر بھر کے دے آتے ہو۔ ہوش کے ناخن لینا چاہیے امت کو کہ ہم کس طرف لوٹ رہے ہیں اور رسول کا دین ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ میں سمجھنا کہ پیر دی بیعت ضروری ہے، مگر پیر صحیح العقیدہ ہوئے، ٹھیک ہوئے، نہ وہ شیعہ ہوئے، نہ رافضی ہوئے، نہ خارجی ہوئے۔ پیر کیڑا پھڑو اے دے تے کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے، پیر انہوں پھڑو جے دے دل دے دو ٹکڑے کیتے جان، ایک ٹکڑے تے صحابہ دی عظمت ہوئے، دوے تے حسین دی عظمت نقش ہوئے۔ ہمارا سنیوں کا وہ پیر یا غوث سے آگے توجہ ہے آپ کی؟ اور مر گئیاں ماما جنہ غوث پاک نے جمعے سے، اللہ دی قسمیں مر گئیاں ماما جنہ خواجہ معین الدین نے جمعے سے، مر گئیاں ماما۔ ایک ولی دا نام لین لگا تے توانوں میں منت کرنا بھی ہولی نہ کیا جو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور مر گئیاں ماما جنہ پاک پتن دا لاڑا پیر فرید جمعے سے۔ ہونتے جنہوں کوئی کام نہ آوے آکے میں بھی پیر ہاں، میں آکے کوئی بندے والے کام کر آکے میں سرکار ہاں، میں آکے تیرا منہ بھی دستا بے ابھی تو سرکار ہی ہیں۔ دوستان گرامی قدر، یہی باتیں ہیں جو میں عقیدہ اہل سنت پہ کر رہا ہوں، اور خدا کی عزت کی قسم ہے، مجھے نبی پاک کی شفاعت کی قسم ہے، میں اگلے دن ایک پیر صاحب کو میں اس کے گلے پڑ گیا، میں کیا پیر صاحب جب مرزائی کتے بھونکے نبی پاک کو تو آپ حجروں کو تالے لگا کے اندر رہتے ہو؟ کہاں ہوتے ہو تم جب کتا مرزائی کہے کہ قادیانی مرزا نبی ہے تو تم ٹھنڈے حجروں میں رہتے ہو؟ اس وقت سر مولویوں کے پھٹتے ہیں، منبر سے آواز مولوی کی نکلتی ہے، تھانے ہاتھ کڑیاں مولوی کو لگتی ہیں، اور تم ٹھنڈے ایسیوں میں سوئے ہو۔ ایسے پیروں کو رسول اللہ کے دین کو کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں او پیر ماں جمعہ سی، کتا مرزا پاؤکیا سی تے مہر علی میدان میں اتر آیا سی، گولڑے کا شہنشاہ میدان میں اتر۔ کہ حضور سے سبحان اللہ حق بات پہ آپ بول نہیں سکتے۔ وہ پیر تھا جسے زمانہ مہر علی کہتا ہے، ایک لفظ بھونکا تھا قادیانی، اور مہر علی کی غیرت جاگی، اور سیدنا پیر مہر علی نے قلم اٹھا لیا، فرمایا، اور قادیانی بڑا کتا تھا، جو اس کو کتا نہ کہے اس کو بھی کتا کہا جائے گا، جو اسے کتا نہ کہے وہ خود کتا ہے۔ ہاں یہ بالکل میں مہر علی کی کتاب سے مسئلہ سنا رہا ہوں، جو مرزائی کو کتا نہ کہے وہ لفظ لوٹ کر پھر اس کی طرف آئے گا کہ تو خود کتا ہے، کیونکہ تیرے دل کے کسی گوشے میں مرزائیوں کے لیے نرم گوشی ہے۔ اور عمران خان صاحب آنکھیں کھولو، تم بھی کہتے ہو ہم اقلیتوں کو بھی کچھ نوازنا چاہتے ہیں اور مرزائیوں کو بھی ان میں داخل کر رہے ہیں، پھر کر کے دیکھو نا، مسلم غیرت ابھی مری نہیں ہے۔ اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضور کی ختم نبوت کے پر کتنے لوگوں کے سر قربانی ہو چکے ہیں۔ ہوش کے ناخن لو، تم آئے روز مسلمانوں کو نئے فتنے میں مبتلا کرتے رہتے ہو۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، خدا داد مملکت ہے، اور تم اقلیتوں کو ہمارے سر پہ بٹھاتے ہو۔ اور خدا کی عزت کی قسم ہے، جب تک امت کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، یہاں اس ملک کے کسی آئین اور قانون میں مرزائی کو کسی قسم کا تحفظ نہیں مل سکتا ہے، جب تک امت کا ایک بچہ زندہ ہے۔ اور میں چونکہ تقریر کا رخ بدل رہا ہے، میں ایک جملہ اس موضوع کے مطابق کہتا ہوں اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑا، جملے پہ غور کر لو۔ جب غازی علم الدین شہید کو سزائے موت ہو گئی نا، تو وہ قبر میں اتر گئے، تو ہندوؤں نے ایک جلسہ کیا، اور انہوں نے جلسہ کر کے پتہ کیا ثابت کیا؟
انہوں نے کہا دیکھو جڑا حضور دی عزت اتے ساڑھے بندے نو مارے اسوں وہ قبر میں سو گیا ہے. 80 سال دا بابا ایک مجمع وچ مسلمان کھڑا سی. 80 سال دا بابا. آج کل تو نوجوانوں کے جسم میں جان نہیں ہے, میں 80 سال کے بابے کی بات کر رہا ہوں. اور نے کیا کتیا سن, عمر میری 80 سال ہے, تو نے کیا سمجھا کہ لوہاراں دا پتر مر گیا قبر چلا گیا؟ تو بابے نے ایک تاریخی جملہ کہا, سارے جلسے کی کیفیت بدل گئی. اگر آپ میں کچھ ہو تو کہتا ہوں. اس نے کہا اوہ غازی قبر بچ گیا, چھڑا لے باہر ہی رکھ گیا ہے, چھڑا دفن نہیں ہوا. جس چھڑے سے کتے کو مارا تھا وہ قبر میں دفن نہیں ہوا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. فرمایا یاد رکھنا ابھی غیرت مسلم زندہ ہے. تو ہم بھی پیغام پریس کانفرنس کے ذریعے بھی دے چکے ہیں اخبارات میں کہ خان صاحب ہوش کے ناخن لو, ہوش کے ناخن لو. یہاں اقلیتوں کو ہمارے سر پہ چڑھا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ مرزائی کھلے عام تبلیغ کریں, مرزائی قرآن کے مقابلے میں قرآن لائیں. ہوش کے ناخن لو, ابھی مہر علی کی سوچ مری نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں یہاں پیغام کنوے کرنا چاہتا ہوں خصوصاً نوجوانوں کو. مرزائیوں نے اب ایک نیا طریقہ کیا ہوا ہے جو ہمارے مسلمانوں کے سینوں سے ایمان کی شمع بجھ جا رہی ہے. وہ کیا؟ انہوں نے ایک مجلد, اب میں کیا کہوں آپ سے, مجلد جلد کی صورت میں وہ قرآن کے مقابلے میں قرآن لا چکے ہیں. ہاں مجلد قسم کا, اس کے اوپر باقاعدہ قرآن لکھا ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے باقاعدہ طور پہ. کیوں؟ ہمیشہ کافر جب دھوکہ دیتا ہے نا بندے کو تو وہ اپنے روپ میں نہیں دیتا, اپنے روپ میں نہیں دیتا. یہ باتیں سننے والی ہیں جو آپ نہیں سن پا رہے, یہی باتیں ہیں جو میں آپ کو سنانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں پر بھی تھی, پرندوں پر, انسانوں پر, ہواؤں پر, دریا پر. نبی تھے, رسول تھے اور بادشاہ بھی تھے, اور بڑے جلیل القدر بادشاہ تھے. پرندے حضرت سلیمان سے باتیں کرتے تھے اور حضرت سلیمان پرندوں کی باتیں سمجھ کر جواب دیتے تھے. یہ شان ہے نبی کی. اور اس گل تے تسی سبحان اللہ نہیں آکھیا تے مینوں دکھ ہوئے گا. میں کہا وابیا تو بھی پرندیاں دی بولی سمجھ لینا ہے؟ آخے نہیں. تے میں کہا سلیمان سمجھ لیندے تے تو تے نبی برابر کیویں ہو گئے ہو؟ تو نبی کیسے برابر ہو گئے؟ پاگل ہو تم؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ پرندیاں نے حضرت سلیمان دی بارگاہ میں شکایت کی تھی. ایک گل سننی ہے غور نال. آپ نے فرمایا کی شکایت ہے؟ انہاں کہ حضور شکایت ہے کہ شکاری آئے نے اور انہاں سانو شکار کر لے. تو حضرت سلیمان فرمایا شکار جائز ہے, شکار جائز ہے. تو جب جائز ہے تو میں ان کو کیا کہوں؟ ٹھیک کیا. انہوں نے کہا یا نبی اللہ سانو شکار ہونے وچ کوئی دقت نہیں, شکار جائز ہی ہے, مگر سونے ہو تو آڈی شریعت وچ شکار کیویں کیتا جا سکتا ذرا اے فرماؤ. پرندیاں نے کیا؟ حضرت سلیمان فرمایا شکاری دا لباس شکاری والا ہوئے تے بندوق نے سامنے کیتی ہوئی ہوئے تو دا پورا حلیہ شکاریاں لوے. انہوں نے کہا جناب اے جڑا سانو انہاں شکار کیتا ہے نا, انہاں جبے پائے ہوئے سن, سر تے پگڑی سی تے ہاتھ وچ تسبیح سی, اے شکاری سن؟ میں ایک لفظ کہنا بھی جاؤ تو انہوں اللہ واسطے, میں شفیق کہنا تو انہوں اللہ واسطے رمضان شریف دا صدقہ گل تسی نہیں سنی تامی میں معاف کیتا تھا, مرن تو پہلے ہی معاف کرتا تھا. انہوں نے کہا جناب سر تے پگڑی ہاتھ وچ تسبیح تے لوٹا تے مسلح تے سونیاں صورتاں, اے لباس شکاریاں والا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو انہوں نے کہا جناب انہاں دے لباس سن مولویاں والے تے اسی سمجھدے سن بڑے معزز بندے نے تسبیح پڑھ دین. ادوں پتہ لگا جدوں انہاں بندوقاں کڈ کے سانو شکار کر لیا. حضرت سلیمان فرمایا بلاؤ نہ لانتیاں نو, شکار اتے کوئی گل نہیں, شکار جائز ہے مگر لباس بدل کے شکار جائز نہیں ہے.
روپ بدل کر کسی سے دھوکہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور مرزائی کتے ہو، تم مجلد قرآن لاتے ہو، اوپر لکھا ہے قرآن حکیم، تاکہ امت کا بچہ نہ سمجھ اسے قرآن سمجھ کے خرید لے۔ اور بے غیر تو مسلمان کی ناک کٹی نہیں ہے، یہ ڈھکن کھول کے فوری بتاتا ہے کہ زمزم کہاں ملتا ہے، شراب کہاں ملتا ہے، زمزم کہاں سے ملتا ہے، شراب کہاں سے ملتی ہے۔ اللہ زور سے ہاتھ اٹھا کے زور سے نعرہ لگاؤ۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کر کوئی بندہ حضور کی ختم نبوت پر ہاتھ نیچے نہ رکھے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کوئی ڈاکہ مارے گا تو ابھی حضور کے امتی مرے نہیں ہیں۔ پوچھو عمران خان سے کیا ہوا ہے، کہتا جی میں معذرت کرتا ہوں اور یہ ہم درخواست واپس لٹاتے ہیں۔ تجھے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ غربت سے لڑتے رہتے ہیں مگر ایمان کی باری آئے تو اپنے سر کٹوانا جانتے ہیں۔ یاد رکھو، ہوش کے ناخن لے حکومت۔ اور خان صاحب آپ نے گردنما کن کتوں کو بٹھا رکھا ہے؟ فواد چودھری بھی کوئی انسان کا بچہ ہے جس سے تم مشورے لیتے رہتے ہو؟ فواد چودھری تمہیں رکھا ہے جس سے مشورے لیتے ہو کہ امت کی تقدیر کیا بدلنی ہے؟ آئے ہم مشورہ دیتے ہیں، آؤ اگر تم زندوں میں کوئی بندہ نظر نہیں آتا تو جاؤ کسی داتا علی حجویری کے قدمے میں لوٹو، تمہیں پتہ کوئی رسول اللہ کے دینداروں سے مشورے لو کہ حضور کی امت کے معاملات کو کس طرح سے نمٹانا ہے۔ گرامی قدر حضرات، حکومتی پریشر بھی ہم پہ ہوتے ہیں جمعے کے دن۔ میرے محترم حاجی اقبال صاحب بھی مجھے فرما رہے تھے ٹیلی فون پر کہ جمعے کا شیڈول کیا ہے، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ پولیس والے ہر جمعے ہمیں پریشرائز کرتے رہتے ہیں، تقریر نہ کرو، کرنی ہے تو 10 منٹ کرو۔ میں نے کہا 10 منٹ میں انہیں کیسے بتائیں کہ مرزائی کتا کون تھا؟ وقت لگے گا اور وقت بتائے گا، علماء بتائیں گے، تاریخ بتائے گی۔ اور ایک جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں بطور برکت کہتا ہوں، اور آپ عاشقان رسول کے ہاتھ حضور کی بارگاہ میں اٹھ جائیں۔ پیر میرے علی نے سنا تو غیرت ایمانی جاگی، اور مرزائی بڑا کمینہ تھا، قادیانی بڑا کتا تھا۔ وہ کہتا تھا میری لکھائی سے میرے ساتھ مناظرہ کرو کہ رائٹر کون اچھا ہے۔ میرے علی نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ اس نے پھر بھونکا، کتا بھونکا، اس نے کہا تحریر سے پھر تقریر سے کرو، وہ چرب زبان بڑا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ بھی منظور ہے۔ اس نے کہا کتاب کی لکھائی سے کرو، فرمایا مجھے وہ بھی منظور ہے۔ اس نے کہا تلاوت قرآن سے کرو، فرمایا مجھے وہ بھی منظور ہے۔ اس نے کہا مبالغہ کر لو کہ آگ میں کون جلتا ہے، میرے علی نے ہاتھ تھنج کر لے، فرمایا کبھی محمد کی آل بھی جلتی ہے۔ جس دوست نے بھی یہ لفظ کہا اسے اللہ ثواب دے گا۔ کانا سور یہ لفظ بھی چھوٹا ہے نا، یہ لفظ بھی، خنزیر بھی اس کے لیے چھوٹا لفظ ہے۔ ہم نے باقاعدہ اپنے ملک میں پرچے برداشت کیے، اپنی پولیس نے ہم پہ پرچے کیے۔ میں ابھی بھی تاریخ پہ جاتا ہوں، کیوں؟ کہتے مرزائیوں کو کچھ نہیں کہنا۔ آپ تو صرف 1 گھنٹہ تشریف لاتے ہیں نا، تقریر سنتے ہیں، اور کسی کا منہ ادھر ہوتا ہے، کسی کا ادھر ہوتا ہے، کوئی باہر جا کے مولویوں کو گالیاں بکتا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ کی بات کر رہا ہوں میں، تو آپ تو 1 گھنٹے کے بعد چلے جاتی ہیں۔ کبھی ہمارا حال بھی پوچھا کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ کبھی ہماری خبر بھی لی کہ تھانوں میں ہماری پگڑیوں کے پولیس ہاتھ ہتھ کر کے کیا کہتی رہتی ہے؟ چونکہ کلمہ حضور کا صرف مولوی نے پڑھا ہے نا، آپ پر کوئی چیز لازم نہیں آتی۔ مرو قبر میں جاؤ، اگر سرکار نہ آئے تو میں پوچھوں گا تیرا منہ کون دیکھتا ہے؟ تم نے تو دین کی ذمہ داری صرف مولوی پہ ڈال رکھی ہے نا۔ پولیس یہاں سے پکڑ کر ہمیں گھسیٹتی پھرتی ہے۔ کیا ظلم کیا؟ کہتا مرزائی کو کچھ نہیں کہنا، قادیانی کو کچھ نہیں کہنا۔ ادھر تھانے میں پولیس گھسیٹتی ہے،
ادھر تمہاری زبانیں اتنی اتنی لمبی ہیں جو ہم پہ کھلتی ہیں، علماء پہ آپ کی زبان پر تالا ہی نہیں ہے. اور جو شخص اپنی بیوی کے آگے نہیں بولتا وہ عالم دین کو بھونکتا پھرتا ہے، بکواس کرتا پھرتا ہے عالم دین کو. اتنی اتنی لمبی زبانیں، اور اگر حق بولے نا تو پھر سرکار ناراض ہوتے ہیں. اس مولوی کے لیے کتنے امتحان ہیں. ہمیں بھی اپنے بچے بڑے پیارے لگتے ہیں. پلاسٹک کا دل رکھا ہوا ہے مولوی میں کہ ہمیں ہمارے بچوں سے پیار نہیں ہے، بیوی سے پیار نہیں ہے، ماں باپ کے. پلاسٹک سمجھتے ہو آپ کی سبحان اللہ تھانے میں نوٹ نہیں ہوتی. مرزا کو کتا کہنا شفیق کا نوٹ ہوتا ہے کہ مولوی نے ممبر پر اسے کتا کہا ہے، یہ نوٹ ہوتا ہے. آپ چپ رہے ہیں تب بھی نوٹ نہیں ہوتا، آپ بولتے رہے پھر بھی نوٹ نہیں ہوتا. اب بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، اب بھی ہم سے گلا ہے. میں آپ کو 2 طریقوں پہ لے جاؤں نا تو شاید آپ اپنا مکان بدل دیں گے جو ہمارے ساتھ وہاں ہوتا ہے. میری ایک کمرے میں انویسٹیگیشن ہوئی، خدا کی قسم ہے اس کمرے میں داخل ہوتے مجھے ڈر لگنا لگ گیا کہ وہ اتنا خوفناک کمرہ. وہ بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا تم مرزائیوں کو کیوں کہتے ہو کہ یہ کتے ہیں؟ بس اس لیے اس بند کمرے میں تجھے لایا گیا. میں رسول اللہ کے منبر پہ کہہ رہا ہوں. میرے دوستو آپ کو خبر، میں اس لیے آپ کو نہیں کہہ رہا کہ کوئی آپ سے میں کوئی سیکیورٹی کا طلبگار ہوں یا کہتا ہوں کہ ہمارا خیال کرنا. ہم نے پرسنل ڈائری پہ لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ مرنا تے ہے ہی ہے، جے تیرے یار دی عزت دا ہوکا دیں دیا موت آ جائے تے ہو سکتا ہے ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جائے، ساری زندگی آلائش. اور کوئی میں آپ سے کوئی چندہ بٹور رہا ہوں کہ یہ بات کر رہا ہوں، مگر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے. کیوں کہتے ہیں یہ آواز تم کیوں بلند کرتے ہو؟ اس بات کی سزا ہے. گرامی قدر حضرات و معزز حاضرین، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا کرو مبالغہ کرو، آپ نے فرمایا تیار ہو، مناظرہ کرو تیار ہو. قادیانی کتا بھونکنے لگا. اس نے کہا میرے علی اس طرح مناظرہ نہیں ہوگا، اس طرح ہوگا. کیسے؟ اس نے کہا سارا زمانہ جمع ہوگا اور کاغذ رکھا جائے گا اور وہاں تحریر کریں گے ہم اور دیکھیں گے قلم کس کا اچھا ہے. پھر میرے علی بولیا، فرمایا ایک کام اور نہ کریے کی، فرمایا ادھر کاغذ تم بھی رکھ دو میں بھی رکھ دیتا ہوں، کاغذ کے اوپر قلم تم بھی رکھ دو میں بھی رکھ دیتا ہوں. دور ہٹ کے دو میں کھڑے ہو جانے ہاں تے میں دورو کھلو کے قلم نو آکھاں گا لکھ ختم نبوت کون ہے. دور سے کہوں گا آئے آئے آئے، ہاتھ اٹھا کے کہو سرکار راضی ہو جائے. آئے